السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ المؤمنون ہے، پارہ نمبر 18 ہے، آیات مقدسہ نمبر 71، 72 اور 73 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے حزب الشیطان جو حزب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بہت آگے نکل گئے اور ہر قسم کی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ وہ اللہ کی آیات، اللہ کا جو پیغام اور میسج ہے اس سے منہ موڑتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، تو ان کے انکار کی وجہ توجہ سے نہ سننا اور تکبر ہے۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ہمیشہ دشمن کا ہوتا ہے۔ کفار، مشرکین اور منافقین جو سب ایک ہی پیج پہ ہوتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعت کے ساتھ ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گفتگو سننا ہی نہیں چاہتے، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی گفتگو کر رہے ہیں وہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان تمام انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، وہ کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، کوئی بھی ہے، اللہ رب العزت کی جو دعوت ہے وہ تو انسانیت کو ہے۔ پوری انسانیت اللہ کے سامنے برابر ہے اور سب کے لیے دعوت ہے اور ان کے فائدے کے لیے ہے، ان کے سیاسی فائدے کے لیے ہے، ان کے معاشی فائدے کے لیے ہے، ان کا جو ارتقائی سفر ہے زندگی کا، انفرادی اور اجتماعی، اس کے فائدے کے لیے ہے۔ لیکن مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ وہ سننا نہیں چاہتے اور تکبر کرتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے تعارف ارشاد فرمایا کہ یہ رسول اللہ کو جانتے بھی ہیں، ام لم یعرفوا رسولہم، یعنی ان کی پوری زندگی کو جانتے ہیں، کتنی آئیڈیل اور ماڈل زندگی ہے، لیکن پھر بھی یہ انکار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اسی رہنمائی کو آگے بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھاتے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، آیت مقدسہ نمبر 71۔ اور اگر پیروی کر لیں اللہ رب العزت ان کی خواہشات کی، اگر جو سچا رب ہے ان کی خواہشات کی پیروی کر لیں، لفسدت السماوات والارض، البتہ زمین اور آسمان میں فساد پیدا ہو جائے گا، ومن فیہن، اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہے۔
اگر اللہ رب العزت اس اعلیٰ فلاسفی توحید کی فلاسفی کو چھوڑ کے ان کی شرک کفر اور نفاق کی فلاسفی کو اختیار کر لیں، یعنی ان کی خواہشات کو کوئی اچھا سمجھ لیں، تو ان کو بے وقوفوں کو یہی نہیں پتہ کہ اللہ رب العزت کا جو پورا تدبیری نظام ہے وہ تباہ ہو جائے گا۔ اصل میں یہ بھی اللہ ان کو سمجھانے کے لیے ایک عقلی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کی جو مینجمنٹ ہے اس میں جو ریٹ ہوتی ہے وہ ایک ہی شخص کی ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر اگر آپ کوئی چھوٹا سا نظام چلانا چاہیں، ایون ایک سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ 3 افراد سفر کرنا چاہتے ہیں، اس سفر میں ان 3 افراد کو ایک امیر ماننا پڑے گا۔ وہ کیوں؟ مشاورت تو سب کی یکساں ہوگی، لیکن اگر کسی مسئلے پر اختلاف ہو جاتا ہے تو کسی ایک بندے کو یہ اختیار دینا پڑے گا کہ وہ فیصلہ کر دے تاکہ سفر جاری رہے۔ یہ ارتقاء ہوتا ہے انسانی زندگی کا۔ کسی ایک کو امیر ماننا پڑتا ہے، لیڈر ماننا پڑتا ہے، جس کی رٹ قائم ہوتی ہے۔ اور اب پوری دنیا کا نظام، آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے اس کا نظام چلانا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات پہ چلا لیں؟ اس کے پیچھے اللہ کا جو تدبیری نظام ہے اور اس کی جو فلاسفی ہے، فلسفہ توحید، اس کی رٹ کو قائم کریں گے۔ لہذا پہلا مرحلہ تو خواہشات کو اللہ کے تابع کرنا ہے۔ اللہ رب العزت یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ام تسألہم خرجا، آپ پھر غور کیجئے کہ یہ جو دعوت ہے نبی علیہ السلام کی، صحابہ کرام کی، سچی جماعت کی، اس دعوت کے پس منظر میں کیا کوئی لالچ ہے، ان کا کوئی مفاد ہے، کچھ دولت کی خواہش ہے؟ ایسی بات ہے ہی نہیں۔ ام تسألہم خرجا، اور اگر کوئی آپ سے یہ معاوضہ مانگتے ہیں، فخراج ربک خیر، اللہ کے پاس جو معاوضہ ہے، اجر ہے، وہ تو بہت بہتر ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ رب العزت بہترین رزق دینے والے ہیں۔ اللہ سے بہتر رازق ہے ہی کوئی نہیں، جو دیتا بھی ہے اور کچھ اس کے مقابلے میں طلب نہیں کرتا۔ اللہ ایک چیز طلب کرتے ہیں، یہ پوری کائنات کا سسٹم، زمین و آسمان، اس کے وسائل، اس کے اسباب، سب کچھ اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے بنائے۔ سب کچھ A to Z اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا، اپنی مخلوق کے لیے پیدا کیا، لیکن مخلوق سے، انسانوں سے اللہ صرف ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور وہ ہے کہ یہ انسان اپنی اس جبیں کو، اپنے قلب کی صلاحیتوں کو اللہ کے سامنے جھکا دیں۔ جب ہم اپنے قلب کو، اپنے مائنڈ سیٹ کو اللہ کے سامنے جھکا دیں گے اور اللہ کے مطابق ترتیب دے دیں گے تو 2 فائدے ہوں گے۔ ایک، اللہ راضی ہو کر ہمیں دنیا میں ترقی دیں گے، اور اللہ کی رضا کے نتیجے میں آخرت میں بھی ترقی ملے گی۔ اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرے بندے میرے تابع ہو کر دنیا میں بھی آگے بڑھیں، یہ سائنس میں ترقی کریں، ایجادات میں ترقی کریں، معاشی وسائل کی دریافت کریں، اسباب تلاش کریں، خود استعمال کریں، دوسرے اپنے بھائیوں کو پیش کریں، امپورٹ ایکسپورٹ جتنا سسٹم ہے، برآمدات و درآمدات کا نظام ہے، یہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں یہ انسان ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائے۔ لیکن ایک تو اللہ کا حق بنتا ہے، جو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس اللہ کو رب سمجھتے ہوئے
اللہ سے کے سامنے جھک جائیں، عاجزی کے ساتھ پیش آئیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ سے کچھ نہیں مانگتا، وہ تو دعوت دیتا ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا جانشین ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اور بھائی آپ سے کیا نبی مانگے گا؟ وہ تو اللہ کا نمائندہ ہے، تو اللہ خود دے دیں گے اس کو جو دینا ہے۔ کیوں؟ اللہ ہوا خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والے ہیں۔ اب نبی کا ہدف کیا ہے؟ آیت مقدسہ نمبر 73 میں اللہ نے پھر ہمیں الرٹ کر دیا، توجہ دلا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں عزیزو توجہ فرماؤ، اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کا ہدف یہ ہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ، بے شک آپ کو نبی بلاتے ہیں، سچے اللہ کے نبی، اللہ کی جماعتیں آپ کو بلاتی ہیں کس طرف؟ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، سیدھے راستے کی طرف۔ ان کا ہدف آپ کو سیدھے راستے پہ رکھنا ہے۔ ذرا اس پہ توجہ رکھیے، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جس میں اللہ کی پہچان ہے، جس میں پوری انسانیت کی ترقی ہے، جس میں عدل ہے، امن ہے، خوشحالی ہے، اور اللہ خوش ہے، اللہ راضی ہو گئے، اور اللہ راضی ہو کر اس سسٹم میں اللہ کی برکات آتی ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ کی برکات اور رحمتیں امن، خوشحالی، عدل، مساوات، اخوت کی شکل میں سوسائٹی میں غالب ہو جاتی ہیں، نمایاں ہو جاتی ہیں۔ تو بتائیے اس صراط مستقیم کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس عدل کے راستے کو چھوڑ کر جو صراط مستقیم ہے، ہم ظلم کے راستے پہ چلتے ہیں جو گمراہی ہے۔ اس فلسفہ توحید کے راستے کو چھوڑ کے جو انسانی دماغ اور عقل اور دل کی ترقی کا راستہ ہے، جس میں اللہ کی پہچان ہے، اس کو چھوڑ کے ہم کفر، شرک اور نفاق کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے جو نبی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اور صراط مستقیم فلسفہ توحید، عدل، مساوات، انسانی حقوق کی پاسداری، امن، خوشحالی، سائنس کی ترقی، ایجادات کی ترقی، اجتماعی بنیادوں پر پوری انسانیت کی ترقی، یہ اللہ کا وہ سیدھا راستہ ہے جس پر نبی بھی دعوت دیتے ہیں۔ آج بھی اس کی ضرورت ہے، ہم اس راستے کو سمجھیں اور اس کو اختیار کریں۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت جاری ہے، جہاں پہ ہم نے دعائیں سیکھیں۔ ایک تو عشرہ مغفرت کی دعا ہے جو استغفار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو واتوب الیہ۔ اگر کسی ہمارے عزیز بھائی کے لیے یہ مشکل ہے تو صرف استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس کی وہ تسبیح کرتے رہیں۔ اللہ قبول کرنے والے ہیں۔ اور اگر کسی بھائی بزرگ کے لیے یہ لفظ بھی مشکل ہو تو اپنے دل کو اللہ کی طرف توجہ کر کے، بے شک پنجابی الفاظ میں، اردو میں اللہ سے ایک جملہ بولتے رہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں شرمندہ ہوں، جو کچھ مجھ سے اب تک ہو گیا میں شرمندہ ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ سچی بات یہ ہے، ہم اس قلب کی گہرائی سے جب اللہ سے بخشش طلب کریں گے، ابھی ہمارے ہاتھ وہ چہرے پہ نہیں پھریں گے، دعا مکمل نہیں ہوگی، اللہ قبول فرمائیں گے۔ اللہ قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔